السلام علیکم انفارمیشن ہاؤس کے معزز سامعین محترم، ریل گاڑی سے کون واقف نہیں، شاید آپ بھی اس میں کئی بار بیٹھے ہوں گے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ریلوے انجن کس نے ایجاد کیا اور کب یہ کہانی اصل میں کام کے انعام کی بڑی اچھی مثال ہے؟ جانیے یہ کہانی انگلستان کے شمالی مشرقی علاقے سے شروع ہوتی ہے، جس میں نیو کاسل نام کی ایک بستی آباد ہے۔ وہاں میلوں تک کوئلے کی کہانی پھیلی ہوئی ہے۔ اس علاقے کے ایک گاؤں ویلان میں 1881 میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے باپ کا نام رابرٹ اور ماں کا نام مابیل تھا۔ وہ دونوں بے حد غریب لیکن محنتی تھے۔ دنیا میں غربت اتنی بری چیز نہیں جتنی کائلی اور سستی۔ سٹیفنسن کا باپ ایک کان میں کوئلے ڈھونڈنے کا کام کرتا تھا۔ بڑی مشکل سے گزر ہوتی تھی۔ گاؤں کے قریب کوئی اسکول بھی نہیں تھا، اس لیے سٹیفنسن کا تعلیم بھی نہ پا سکا۔ وہ بچپن ہی سے کام کرنے لگا تاکہ گھر میں اور روپیہ آ سکے۔ دنوں انگلستان کی دیہاتوں میں میلوں کا زور تھا۔ ایک مرتبہ جارج سٹیفنسن بھی اپنے چھوٹے بہن کو ساتھ لے کر میلے میں گیا اور وہاں اس سے بہن کو ایک ٹوپی پسند آ گئی۔ اسے خریدنا چاہتی تھی لیکن دونوں کے پاس اتنے دام نہیں تھے کہ اس کی قیمت ادا کر دے۔ سٹیفنسن کو اپنی چھوٹی بہن کو اس طرح مایوس دیکھ کر رنج ہوا اور پہلی مرتبہ اس نے غربت کی گھاٹنے کے جبن کو محسوس کیا۔ سن نے اپنی بہن سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی دام لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور شام کے قریب جب اندھیرا ہو رہا تھا تو وہ دوڑتا ہوا واپس آیا اور اپنی بہن کو ٹوپی خرید دی۔ بہن نے بھائی سے پوچھا، تم یہ دام کہاں سے لے آئے؟ اس نے کہا، لوگوں کی گوڑوں کی دیکھ بھال کرتا رہا اور مزدوری حاصل کی۔ سامعین محترم، اس موضوع پر سخن کو آگے بڑھانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے اور نیچے دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جارج بچپن ہی سے اپنے باپ کے ساتھ کوئلے کے کام پر جایا کرتا تھا اور وہاں کام کرتے انجنوں کو بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کو شروع ہی سے انجینئرنگ سے دلچسپی تھی۔ عادل چاہتا تھا کہ اسے کسی انجن کا نگران مقرر کیا جائے۔ جب وہ 17 برس کا ہو گیا تو اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی اور اسے ایک انجن کی دیکھ بھال پر ملازم رکھ لیا گیا۔ یہ انجن کان سے پانی نکالا کرتا تھا۔ پھر اس میں خرابی پیدا ہوتی تو وہ خود سے ٹھیک کر لیتا تھا۔ اس طرح وہ رفتہ رفتہ انجن کے کل پرزوں کو پہچاننے لگا۔ کام کے ساتھ ساتھ جارج پڑھتا لکھتا بھی رہا۔ وہاں کوئلوں کو ٹوکریوں کے ذریعے باہر نکالا جاتا تھا۔ جب ٹوکریاں کان کے اوپر پہنچ جاتی تو وہ ایک کل کے ذریعے، جیسے بریک کہتے ہیں، رک کر خالی کر لی جاتی تھی۔ اس بریک پر بڑے تجربہ کار آدمی ملازم رکھے جاتے تھے، لیکن جارج کو 21 سال کی عمر میں اسی جگہ پر مقرر کر دیا گیا۔ اب جارج کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ ایک ایسا انجن بنائے گا جو گاڑیاں کھینچ سکے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے آدمیوں نے اس قسم کی کوشش کی تھی اور انجنوں کے چند نمونے بنائے تھے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر جارج سٹیفنسن بڑی محنت کے بعد سب سے اچھا انجن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ 21 سال کی عمر میں جارج سٹیفنسن کی شادی ہو گئی، لیکن تھوڑی مدت بعد ہی اس کی بیوی مر گئی۔ اس کو بہت صدمہ ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو مشغول رکھنے اور زیادہ روپیہ کمانے کے لیے اسکاٹ لینڈ میں ایک جگہ ملازمت کر لی۔ چند ماہ بعد وہاں بھی اس کا دل نہ لگا اور اپنے وطن واپس آ گیا۔ واپسی پر اسے کوئی اچھی ملازمت نہ مل سکا۔ اس نے امریکہ جانے کا ارادہ کیا، لیکن کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ آخر وہ ایک انجن کا ڈرائیور بن گیا۔ یہ ویسٹمور کا واقعہ خوش قسمتی سے یہاں جارج کو اپنی قابلیت دکھانے کا موقع مل گیا۔ اتفاق سے کنویں سے پانی نکالنے والا ایک بڑا انجن خراب ہو گیا اور ایسا خراب ہو گیا کہ بڑے سے بڑے انجینئر بھی اس سے ٹھیک نہ کر سکے۔ جارج نے اسے دیکھتے ہی اس کا نقص بتا دیا، لیکن کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اسے ایک معمولی ڈرائیور ہی سمجھا جاتا تھا۔ جب انجن کے مالک کو معلوم ہوا کہ جارج سٹیفنسن اسے ٹھیک کر سکتا ہے تو اس نے فوراً اس کی خدمات حاصل کی۔ جارج نے سارا انجن کھول کر صاف کیا اور پھر سارے پرزوں کو جوڑ کر تیسرے دن اسے چلا دیا۔ مالک بہت خوش ہوا۔ اس نے سٹیفنسن کو نہ صرف معقول اجرت دی بلکہ 10 پاؤنڈ انعام بھی دیا۔
ساتھ ساتھ اسے انجن کا نگران بھی مقرر کر دیا۔ جب وہاں کا چیف انجینئر فوت ہو گیا تو جارج اسٹیفنسن کو اس کی جگہ مل گئی۔ اس کی تنخواہ 100 پاؤنڈ سالانہ ہو گئی۔ جب روزی کی طرف سے اسے اطمینان ہوا تو اس نے مطالعے کی طرف توجہ دی۔ وہ برابر یہ سوچتا رہا کہ موجودہ انجن کو کس طرح بہتر بنایا جائے۔ جارج نے پہلے سے ایک اور موجود جیمز واٹ باب سے چلنے والی انجن بنا چکا تھا، لیکن تسلی نہ ہوئی۔ پاکستان کے ایک امیر شخص نے اسے اس کام کے لیے مالی امداد دی، تو جارج نے 10 ماہ کی محنت کے بعد ایک ایسا انجن بنا لیا جس سے جنوری 1814 میں ریل کی پٹری پر چلایا گیا۔ اپنے انجن کو بہتر بناتا رہا۔ نیو کاسل میں کارخانہ قائم کیا گیا جس میں اچھے انجن بننے لگے۔ ایک نئی پٹری 1825 میں بچھائی گئی اور اس پر جو گاڑی چلائی گئی اس کی رفتار صرف 12 میل فی گھنٹہ۔ بڑی مشکل سے انگلستان میں ریل چلانے کا قانون منظور ہوا اور اسٹیفنسن کو اس کا انجینئر مقرر کیا گیا۔ اس کی تنخواہ 1000 پاؤنڈ مقرر کی گئی۔ اسی اسٹیفنسن کو بچپن میں صرف 2 انیہ روزمرہ مزدوری ملتی تھی۔ یہ تھا اس کا کام کا انعام۔ اب وہ انگلستان میں ریلوے کا سب سے بڑا انجینئر تھا۔ اسٹیفنسن کا کام آسان نہ تھا۔ اسے پورے ملک میں ریلوے لائن بچھائی تھی، دلدلوں کو بھرنا تھا، اس پر پل تعمیر کرنے تھے اور کئی راستے زمین کے اندر سے نکالنے تھے، اور ریلوے لائن بچھانے کے علاوہ اپنے انجن کو بھی برابر ترقی دیتا رہا۔ اس کام میں اس کے بیٹے نے بھی اس کی مدد کی۔ بالآخر دونوں نے مل کر ایک ایسا انجن بنایا جس کے ایک حصے میں ایندھن اور دوسرے میں پانی بھرا جاتا تھا۔ اس کا وزن 112 من تھا اور رفتار بھی زیادہ تھی۔ 1830 میں ریل گاڑی کا افتتاح ہوا۔ انگلستان کی وزیر اعظم اور بڑے بڑے افسر اس موقع پر موجود تھے۔ اس دن 8 انجن ایک دوسرے کے بعد گاڑیاں لے کر چلے۔ سب سے آگے والے انجن کو اسٹیفنسن خود چلا رہا تھا۔ رفتار 20 میل فی گھنٹہ تھی۔ جارج اسٹیفنسن کو اپنی محنت کی بدولت بڑی شہرت ہوئی اور دولت بھی اس کے قدم چومے، لیکن غرور سے چھو کر بھی نہیں کیا گیا تھا اور آخر وقت تک وہ کام کرتا رہا۔ بالآخر 12 اگست 1848 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت اس کی عمر 67 سال تھی۔